جے آئی ٹی بنی ہے، سی ٹی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی طرف سے، جے آئی ٹی میں یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر الزامات ہیں؟ نہیں، جے آئی ٹی میں اس دفعہ عمران خان نے بڑے واضح کہا ہے، مجھے پورا امید ہے کہ جے آئی ٹی میں یہ لوگ نہیں ہوں گے اور پولیس کا اور سی ٹی ڈی کا کوئی بندہ جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہوگا۔ تو کون ہوں گے؟ وہ میرے حساب سے اگر مجھ سے مشورہ مانگے تو جے آئی ٹی میں کوئی جج ہونے چاہیے، کوئی ایجنسی کا بندہ ڈالیں، آئی ایس آئی سے ڈالیں، فوج سے بندہ لیں۔ ویسے جے آئی ٹی بننے کا تک بنتا ہے؟ میرے خیال میں جہاں پہ بالکل دیکھیں گمنام صورتحال، ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پولیس نے یا سی ٹی ڈی نے ایک الزام لگایا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت تھے، وہ تو بظاہر وہ ویڈیو سے سامنے آ رہا ہے، لیکن اب انصاف اگر کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تھی، ڈائریکٹ عدالت کو کیس ریفر کرتے، عدالت فیصلہ کرتی۔ اب اس میں جے آئی ٹی کیا بننی ہے؟ فائرنگ آپ نے کی، بندے نے بیلٹ بند، ذیشان کے آپ نے کہا کہ ذیشان نے فائرنگ کی ہے، بیلٹ اس نے باندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ، دوسرا وہ جب مر کے گرا ہے تو ہاتھ اس کا سٹیئرنگ سے اٹھ گیا ہے، ہاتھ اس کا خالی ہے، اسلحہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ویڈیو موقع کی موجود ہیں۔ جے آئی ٹی کیا کرے گی؟ جھوٹ کا پلندہ ہوگا۔ آپ نے کسی کو سیف سائڈ دینی ہے، آپ نے کسی کو بچانا ہے، آپ نے کسی کا نام نکالنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان آپ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو پچھلے کرتے رہے ہیں تو پھر تو آپ جے آئی ٹی بنا دیں، لیکن اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو آپ کے لیے بڑا کھلا راستہ ہے، بڑے بے شمار آپشن ہے، اور آپ سیدھا انصاف کریں، ود ان ڈیز کریں، تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے۔ اور یہ آپ کی حکومت کے لیے اور جیسا آپ نے بھی کہا ٹیسٹ کیس ہے، اور ٹیسٹ کیس عبداللہ صاحب اس حوالے سے بھی آج دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں معاشی طور پہ پاکستان بڑے بری طرح سے جکڑا ہوا ہے، عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں، عوام کے اوپر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، سبزیاں مہنگیاں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، اسکول فیسیں مہنگی، اور مزید طرح طرح کے ٹیکس، بیرونی ممالک سے آپ موبائل نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ساری پریشانیاں عوام بھول جائیں گے اگر آپ نے اس واقعے سے انصاف دے دیا تو۔ اگر آپ اس میں انصاف دے جاتے ہیں اور آپ اس میں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، سرخرو ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جان خلاصی ہو جائے گی اگلے 6 مہینے تک، آپ کے لیے فیس سیونگ آپ کو مل جائے گا۔ امید ہماری ہے کہ انصاف ملے گا۔ نہیں، مجھے پورا امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ عبداللہ صاحب کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے جن کے بارے میں عمران خان کہتا تھا کہ میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، اگر لیڈر تمہارا مخلص ہے، تمہارے ساتھ خالص ہے، تو یہ تمہارے نیچے والے بھی مخلص رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو شاید اب ادراک ہو گیا ہوگا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی برے ہوتے ہیں، جو کاف لیگ میں بھی برے تھے وہ نون لیگ میں بھی برے، اور وہ پی ٹی آئی میں بھی برے ہوں گے۔ جن کا وتیرہ جھوٹ بولنا کاف لیگ میں تھا، وہ پیپل پارٹی میں بھی جھوٹ بولتے رہے، وہ نون لیگ میں بھی جھوٹ بولتے رہے، وہ مشرف کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے رہے، اور آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ نے 30 اکتوبر کو عوام سے ایک وعدہ کیا تھا، عمران خان صاحب آپ نے 5 وعدے لیے تھے، اور ایک اس پہ وعدہ یہ تھا کہ میرے پاکستانیوں کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور خان صاحب، جب آپ کے وزراء ہمارے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا اعتماد، ہماری آنے والی نسلوں کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں آپ میرے خیال میں صدمہ ہوگا، انہیں پریشانی کا سامنا ہوگا۔ لیکن جہاں سارا کچھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کو، جس طرح انہوں نے لتاڑا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف آواز بلند کی ہے، جس طرح انہوں نے حق کے ساتھ، یہ پاکستانی نوجوانوں کا خاصا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تحریک انصاف کے نوجوانوں کا خاص کر کے اچھا لگا ہے کہ ہم نے دیکھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن اس ملک میں ہوا، سیاستدانوں سے لے کر عوام تک، ووٹر تک، ہر بندہ ہی ظلم و زیادتی کرتا رہا۔ انہوں نے کہا جی وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، جو کچھ بھی تھا مار تو نہیں سکتے تھے نا۔ اسی طرح تحریک انصاف کے ورکرز نے یہ ایٹ لیسٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت پہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ آج انہی کی آواز کے مد مقابلے عمران خان صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ آپ کا غصہ حق بجانب ہے، آپ جو غصے سے بات کر رہے ہیں آپ کا غصہ حق بجانب ہے، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا غصہ بنتا ہے۔ میں 2 دن بعد واپس آؤں گا اور میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ کے پورا فیصلہ، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو حق اور سچ دلوا کے رہوں گا۔ اور انہوں نے اپنے وزراء کو بھی آج تنبیہ کی، ڈانٹا، اور بڑی شدید غصے کی حالت میں عمران خان صاحب نے جو اندرونی کہانی ہے انہوں نے کہا، بڑی شدید غصے میں انہوں نے ڈانٹ پلائی
وزیر اطلاعات کو بھی راجہ بشارت کے کل کے پریس کانفرنس کو حوالے سے بھی انہوں نے بڑا غصہ کیا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکمران کم از کم بہتر کرنا چاہ رہا ہے. تو ہماری امیدیں ساتھ ہیں، امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے تو میں بھی مطمئن ہوں گا اور آپ بھی مطمئن ہوں گے. نہیں مطمئن ہوں گے تو وہ ننھے پھول جنہیں اس پہ درد معاشرے نے اس نہج پہ پہنچا دیا، جو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا، انہیں کوئی حق نہیں دیا. ایک پکچر ہے خون سے لت پت ہیں، انہیں کوئی حق نہیں دیا، انہیں زندگی کا ان سے سہارا چھین لیا، ان سے زندگی ان کی چھین لی، ان سے ان کی خوشیاں چھین لی. میں آپ ریاست ساری مل کے بھی انہیں وہ خوشیاں نہیں لٹا سکتے، انہیں وہ ماں کی گود نہیں لٹا سکتے جو ان ننھی پریوں کو بھی ضرورت تھی. وہ اس ننھے پھول کی جو آبیاری ہونی تھی وہ ماں کے ہاتھوں سے جو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکے گی. اس کے مجرم میں اور آپ ہیں، اس کے مجرم وہ ریاست ہے. اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو اس کے مجرم میں سب سے بڑا مجرم ہوں گا. میں نے تحریک انصاف کی حکومت کو بہت سپورٹ کیا، میں نے ان کے لانے کے لیے اپنے ذاتی طور پہ وہاں گیا، جو کچھ کر سکتا تھا کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان ایک واحد امید کی کرن ہے، عمران خان ہی تبدیلی اس ملک میں لے کے آئے گا. اور اگر ان 3 سہم میں ہوئے ڈرے ہوئے بچوں کو جو ایئرپورٹ وہ پیٹرول پمپ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو میں ان کا مجرم ہوں.